ناظرین، امریکہ اور ایران کے مابین ہونے والی بات چیت جو کہ پاکستان میں ہونے والی تھی، اور پاکستان اس کا میزبان، پاکستان اس کا ثالث، لیکن یہ اچانک مؤخر ہو گیا سلسلہ اور ہولڈ پہ چلا گیا۔ ہولڈ پہ ہونے کا سبب جو بتایا جا رہا وہ یہ کہ امریکہ نے خلاف ورزی کی، سیز فائر کی اور ایران کی ایک شپ کو ضبط کر لیا، اور پھر ٹرمپ جو کہ امریکی صدر ہیں ان کا اس حوالے سے بیان بھی آیا، لیکن پاکستان مکمل تیاریوں کے ساتھ تھا۔ میزبانی کا شرف دینے کے لیے، یعنی امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کی گزارش پہ، یہ میزبانی کا جو دوسرا راؤنڈ ڈائلاگ کا تھا اس میں پاکستان نے مکمل طور پہ تیاری کی تھی، لیکن اچانک یہ بات چیت نہیں ہو سکی، اور بات چیت نہ ہونے کا سبب ایران کا جو وفد تھا اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے اسباب جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے۔ پاکستان میں کیا تیاری تھی، کیا بات چیت چلی، پاکستان نے کس سطح پہ بات چیت کی، ایران اور امریکہ کے مابین کیا روابط کیے، اس پہ آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ ہیں غلام رسول کنبر، جو کہ ایکٹیو رپورٹر ہیں یہاں پہ KTN نیوز چینل، سندھی کا سیٹلائٹ چینل، اس کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں اسلام آباد کے۔ اور یہ جو 12 اپریل کو مذاکرات ہوئے تھے، یہ بھی ان مذاکرات کے حوالے سے جو میڈیا سینٹر قائم کیا گیا تھا وہاں پہ موجود تھے 25 گھنٹے تقریباً، کوئی بلکہ پورا دن رات، اور اس کی جو تفصیلیں وہ بھی ہم پوچھیں گے، لیکن ہم شروعات کریں گے کہ یہ جو تیاری تھی 2 دن سے، وہ کیا کیا تیاری تھی۔ تو غلام رسول، کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد حکومت، ریاستی مشینری، اس نے کس پوائنٹ سے تیاری کرنا شروع کی اور کیا کیا تیاری کی گئی؟ اور یہ لگ رہا تھا کہ اب کے JD وینس آئے، اب کے بالی جو کالی بوف وہ آئے کہ آئے، یہ انتظار میں تھے۔ تو یہ پہلے تو ہمیں بتائیں کہ تیاری جو تھی وہ ریاستی سطح پہ کیا تھی؟ جی ابراہیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، وزارت خارجہ میں اس وقت آپ جب پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ایک وزارت خارجہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور جو منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے۔ آمنہ بلوچ صاحبہ جو سیکرٹری خارجہ ہیں، ان سمیت اعلیٰ آفیشلز نے شرکت کی ہے، اور تیاریوں کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کی آج جو ایرانین سفیر ہیں ان سے بھی ملاقات ہے۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں اوورال پاکستان کی کیا تیاریاں تھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک یہ شاندار موقع قدرت نے فراہم کیا ہے۔ کبھی کبھار ریاستوں کو، رہنماؤں کو اس طرح کے مواقع عالمی حالات کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، مواقع ملتے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی وزیر اعظم یا پھر آپ فیلڈ مارشل کو دیکھیں تو ان کی یہ خوش قسمتی کہیں کہ ان کے ادوار میں یہ شاندار موقع انہیں ملا ہے۔ وہ عالمی حالات کیا ہیں، اس کے پیچھے کہانیاں کیا ہیں، اسے ہم چھوڑتے ہیں، لیکن پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ نہ صرف کردار ادا کیا، لیکن ابراہیم صاحب ایک اہم جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر جب حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پہلے حملے پر شدید اس کی مذمت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی بلاک کا پاکستان کا حصہ نہ بننا، یہ ایک پازیٹیو سائن تھی جو پاکستان کو منفرد بناتی ہے باقی ممالک سے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک بھی اگر چاہتے تو مذاکرات کے حوالے سے پیشکش کر سکتے تھے، لیکن پاکستان کا جو کردار تھا کہ وہ فریق نہیں بن رہا تھا، اور سعودی عرب سمیت عرب ممالک سے بھی رابطے میں تھا، اور پلس میں باقی کنٹریز میں سے بھی مسلسل رابطے میں، ایران اور امریکہ۔ پھر آپ نے دیکھا وزیر اعظم کا دورہ، مختلف ممالک کا، اور پھر چیف مارشل کا دورہ، تو یہ تمام چیزیں دیکھیں پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں تیاریوں کے حوالے سے۔ تیاریاں بہت خوب کی گئی تھیں، اور ریاستی مشینری جو ہے وہ بالکل حرکت میں تھی۔ آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں ابھی بھی ڈسٹربنس تو ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن جب آپ کے پاس مختلف ممالک کے سربراہ مملکت آ رہے ہوں اور جنگ کی کیفیت ہو، تو اس طرح کے ہنگامی حالات میں سیکیورٹی کے انتظام کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ہمیں نظر آئے۔ سرینا ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا ایرانین وفد کو، اور جو 22 تاریخ کو جو
پہلے جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا اس میں امریکن وفد جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں ٹھہرا ہوا تھا، لیکن جو مذاکرات تھے وہ سرینا ہوٹل میں ہوئے تھے۔ اس بار بھی اسی طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرینا ہوٹل جو ہے گزشتہ 15 روز سے عام لوگوں کے لیے خالی کرا لیا گیا تھا عام لوگوں سے، اور وہاں پر انتظام کیے گئے۔ اب آتے ہیں کنونشن سینٹر میں، تو کنونشن سینٹر میں عالمی میڈیا مدعو تھی، پاکستانی میڈیا بھی تھی، تمام تر انتظامات جو ایک اسٹینڈرڈ میڈیا کے لیے ہونے چاہیے وہ پاکستان حکومت نے کیے تھے، وہ ہمیں نظر بھی آئے۔ لیکن ایک چیز جس کا فقدان ہمیں نظر آیا، عالمی میڈیا بھی اس کا تذکرہ کرتا رہا، بعض BBC سمیت عالمی جو نشریاتی ادارے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے تمام تر انتظامات میڈیا کے لیے ان کی رہائش سے لے کر تمام تر خوب بہتر انداز میں کیے ہیں، یہاں تک کہ کھانے بھی اچھے لگائے ہیں، لیکن جو چیز جس کا فقدان وہ یہ ہے کہ خبر تک ایکسس نہیں ہے۔ تو آخر تک حکومت نے خبر کو چھپایا، اور آپ نے دیکھا کہ امریکی نائب صدر نے اچانک پریس کانفرنس کی، اور یہ پریس کانفرنس کرتے یہ وہ چلے گا۔ یہ تو 12 تاریخ والا آپ بتا رہے ہیں، مجھے کل تک جو تیاری تھی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 13 جہاز امریکہ کے انہوں نے لینڈنگ کی ہے، ان کی ٹیکنیکل ٹیمز یہاں پہ آئی ہیں، ایرانین ٹیکنیکل ٹیمز یہاں پہ موجود ہیں، یہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو کل تک جو JD وینس آنے تھے، جو ایرانین وفد غالیباف صاحب کی سربراہی میں آنا تھا، اس کا پھر اچانک یہ پھٹا پڑ گیا۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان نے بطور ریاست کیا تیاری کی، اور یہ جو سنا ہے کہ جو امریکہ نے بھی وہاں ایکسٹرا جو بندہ ان کی سیکورٹی ٹیم، ان کی ٹیکنیکل ٹیمز وہ بھیجی تھی، تو اس کے حوالے سے بالکل وہ تیاریاں مکمل ہیں۔ جو ایئر بیس ہے پاکستان کا نور خان ایئر بیس، وہاں پر لینڈنگ کی ہے غیر ملکی طیاروں نے، اور 10 سے 11 طیارے جو امریکہ سے آئے ہیں ان میں ان کی گاڑیوں سمیت سیکیورٹی کا اسٹاف، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں ان کی ممبران جو ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں پر اسلام آباد میں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ زون کو توسیع دی گئی ہے، ریڈ زون میں سیکیورٹی جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ایرانین جیسا ہی امریکی نائب صدر چلے گئے تھے یہاں سے، تو اس کے 2 دن بعد تب بھی مذاکرات اسلام آباد میں جاری رہے تھے، لیکن انہیں جو وہ ٹیکنیکل ٹیمز جو بنی تھی، 3 مختلف گروپس بنے تھے، ان کے مابین مذاکرات جاری تھے، لیکن حکومت نے اس میں بھی کامیاب کہی کہ وہ خبریں جو ہے نا وہ باہر آ نہیں پائیں۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رد عمل سامنے آیا کہ بھائی مذاکرات جاری رہیں گے۔ اب جو پاکستان نے جو کردار ادا کرنا چاہا وہ تو انہوں نے مثبت انداز میں کیا، اور پاکستان کی جو ذمہ داری تھی وہ اس نے ادا کی۔ معاملہ ہے اعتماد کے فقدان کا، جو ایران کی سائڈ سے امریکہ پہ نہیں کیا جا رہا، اور امریکا نے یقینی طور پر جب خلاف ورزی کی ہے جنگ بندی کی، اب جب کہ توسیع بھی کر دی ہے لیکن خلاف ورزی ہوئی ہے، تو ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ایران میں کوئی 2 رائے پائی جاتی ہیں ان کی قیادت میں، مذاکرات کیے جائیں نہ کیا جائے۔ مختلف انٹرنیشنل میڈیا اسے رپورٹ بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں صداقت کیا ہے ایران کی جانب سے اس حوالے سے گورنمنٹ کا جو اپینین ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن پاکستان میں وزیر اعظم ہاؤس میں آپ دیکھ لیں، اور پھر جو ہے آپ انٹیریئر منسٹری دیکھ لیں، فارن منسٹری دیکھ لیں، ان کی ایکٹیویٹیز سے کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات اب ختم ہونے جا رہے ہیں یا دوسرا دور نہیں ہوگا۔ دوسرا دور اس ہفتے ہو سکتا ہے، آئندہ 1-2 دن میں ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان پر امید ہے، اس کی قیادت پر امید ہے کہ ہم ایک بار دوبارہ انہیں دونوں فریقین کو ٹیبل پر آ کر بٹھائیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو، یعنی کل نہیں پرسوں، یہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا اعلان ہو اور پھر ٹیمیں دونوں وہاں سے نکلیں۔ یہ بتائیں کہ کیا جو حکومتی سرگرمی، مطلب اس دوران کن کن سے وزیر اعظم کا رابطہ ہوا، یا فیلڈ مارشل کا رابطہ ہوا، یا جو خارجہ وزارت ہے اس حوالے سے
کس سطح پہ بات چیت ہوئی ہے, میٹنگز کیا ہوئی ہیں, یہ کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ ایک دیکھیں, ایک خبر تو رائٹر نے رپورٹ کی تھی, پاکستانی میڈیا نے اسے ابھی تک, یا پاکستان حکومت نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز یا خبر جاری نہیں کی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کا ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے. دوسری جانب آپ وزیر اعظم کو دیکھیں تو وزیر اعظم بیک وقت سعودی عرب کی قیادت سے اور اس کے علاوہ ترکش قیادت سمیت مختلف عرب کنٹریز کے لوگوں سے نہ صرف رابطے میں ہیں, بلکہ ایک پریشر کہہ لیں یا آپ ایک ٹیکٹ کہہ لیں کہ وہ یوز کیا جا رہا ہے. رشیا اور چائنا جو ہے اس سے بھی انگیج کیا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ایران پر دباؤ ڈالیں یا ایران پر کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے رشیا امریکہ کے کہنے پر تو نہیں کرے گا, لیکن پاکستان اور رشیا کے یا چائنا کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے پاکستان یہ اثر رکھتا ہے کہ ان دونوں ممالک سے یہ کردار ادا کروائے. تو کہا جاتا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ روابط بھی جاری ہیں, اور ایرانی جو لیڈرشپ ہے ان سے آج بھی پاکستان گورنمنٹ کا رابطہ ہوا ہے, اور جس میں انہوں نے کچھ انتظار یا کچھ وقت مانگا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے مشاورت کرنے دی جائے. وہ جو سیکورٹی ٹیمز آئی تھیں وہ نہیں واپس گئی, جو امریکن جہاز آئے تھے وہ واپس نہیں گئی. جس طرح ایران نے اپنی ٹیم پہ ہولڈ کیا ہوا ہے, امریکہ نے اپنی ٹیم کو ہولڈ کیا ہوا ہے, اسی طرح پاکستان نے جو میزبانی کا سسٹم جو تھا اس کو بھی ہولڈ کیا ہوا ہے. یعنی سسٹم سیرینا اور میرے ٹوٹل جو ہیں اس میں ابھی بھی کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے. ریڈ زون جو ہے وہ ابھی بھی ریڈ زون ہی, مطلب اس میں کسی کی رسائی نہیں ہے. جو اس کے ساتھ مارکیٹس ہیں وہ ابھی بھی بند ہیں, یعنی وہ ہولڈ والی پوزیشن یہاں پہ ہے. بالکل. تو اس سے کیا لگتا ہے, نہ صرف ہولڈ والی جو پوزیشن ہے حکومتی سطح پر ہے, امریکن وفد یہاں موجود ہیں, سیکیورٹی ٹیمز موجود ہیں, خود ایرانین ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ بھی, ان کی آمد جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں لیڈرشپ کے آنے کا. تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا, وہ سینٹورس میں موون پک ہوٹل ہے وہاں پہ ٹھہرایا گیا ہے, تو وہاں بڑی تعداد میں لا تعداد جو ہے وہ رپورٹرز وہاں موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کل سے وہ اپنے میڈیا جو چینلز ہیں ان پر رپورٹ کر رہے ہیں اور ریڈ زون سمیت تمام چیزیں دکھا رہے ہیں. خود ایک خاتون رپورٹر جو صدر ٹرمپ سے رابطے میں تھی, آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چیز وائرل بھی ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دوبارہ آ رہے ہیں. تو وہ خاتون بھی یہاں موجود ہے اور بندروں سے اور ان سے کھیل ویل رہی ہے. بہرحال جو یہاں پر جو تیاریاں میں نظر آ رہی ہیں کہیں بھی 0% یا 1-2% بھی ہمیں یہ چانس نظر نہیں آ رہا کہ دوسرا دور شاید نہ اور مذاکرات. پاکستان میں اتنے عرصے کے بعد آپ نے فارنر دیکھے ہوں گے تو کس طرح فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا, زبردست. اور خاص طور پر جس دن فارن میڈیا کنونشن سینٹر میں موجود تھا اور جب ہم رپورٹنگ کے لیے ڈی چوک سمیت مختلف جگہ پہ جاتے ہیں تو ایک تو ان فارنرز کے جدید قسم کے ایکوپمنٹ جو ہیں انہیں دیکھ کر اور خاص طور پر ان کے انداز ہے جو رپورٹنگ ہے اس سے بھی ہمیں مزہ آ رہا ہے. بہرحال لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں غیر ملکی آئے ہیں اور خود کو محفوظ تصور کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے نہ صرف ٹویٹر سمیت دنیا بھر کے مختلف ذرائع ابلاغ پر جا کر پاکستان کی تعریف کی, ان کی میزبانی کی تعریف کی. تو تمام چیزیں پاکستان کے لیے انتہائی مثبت جا رہی ہیں. اور ابراہیم صاحب اگر یہ تمام صورتحال اگر بہتر ہو جاتی ہے اور مذاکرات کے نتیجے میں جنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے تو پاکستان یقینی طور پر ایک فاتح کی صورت میں, یا اسے کہیں کہ وہ بینیفٹ پاکستان کو ملنے چاہیے, وہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو حاصل ہوں. کیا سمجھتے ہیں جتنا عرصہ مطلب بات چیت نہیں ہوگی اسلام آباد کا یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان دونوں کو پاکستانی کوشش ہے کہ دونوں کو میز پہ بٹھایا جائے؟ بالکل بٹھایا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب عام جو زندگی ہے اسے کافی سارا ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. نہ صرف وہ تعلیمی ادارے, پھر آپ وزارتیں دیکھتے ہیں, ورک فرام ہوم کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے. تو ڈسٹربنس کہیں, مسائل کہیں, وہ سب چیزیں ہیں. لیکن بار بار جب اب ہم وسیع مفاد کو اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو مفاد ہے عالمی طور پر اس سے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہمیں دینی چاہیے اور بہتری جو ہے وہ اس کی امید کرنی چاہیے.
آپ کی بڑی مہربانی. یہ تھے غلام رسول جو 12 اپریل سے آج تک یعنی کل تک جو صورتحال تھی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ کو اگر پروگرام پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.